لیکن بہرحال جو ابھی یہ پلان کر رہا ہے کہ ہم نے ٹرپ کرنا ہے آزاد کشمیر کا ان علاقوں کا، تو ذرا احتیاط سے کیجئے، ساری معلومات کے ساتھ کیجئے، کیونکہ یہ محکمے تو کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو الرٹ جاری کر دیا تھا، اب اگر لوگ پھر بھی آ جائیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا خیال خود رکھیں اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لے کے، خبریں لے کے، انفارمیشن لے کے پھر کوئی ٹرپ کو پلان کریں۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں ہم آزاد کشمیر سے پنجاب کی جانب، اور وہاں پر بھی طوفانی بارشوں کے بعد اربن فلڈنگ کا خطرہ بتا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں ایک طرح سے زحمت بن رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں بھارت بھی جو ہے وہ اپنے جو حرکتیں ہیں ان پہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھارت ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کام کرتا ہے۔ کیا ایک بار پھر پاکستان کی جانب پانی چھوڑ دیا ہے؟ بھارت نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑا ہے، جس سے دریائے چناب اور راوی میں اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے، اور این ڈی ایم اے نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ حساس جو مقامات ہیں وہاں پر ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں پر سہولتیں مل سکیں۔ دریائے راوی میں جسر اور دریائے چناب پر مرالہ ہیڈ ورکس کے مقام پر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ متعلقہ انتظامیہ کو 20 جولائی تک نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب کا خطرہ نہیں، تاہم ہم نے پھر بھی اقدامات کر لیے۔ تو مظہر اقبال ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے یہ جانیں گے کہ کون سے جو اضلاع ہیں وہاں کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے کہ متاثر ہو سکتے ہیں اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو مظہر ذرا بتائیے گا ہمیں اوور آل کیا صورتحال ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی بھی چھوڑا گیا ہے، دوسری جانب بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے، سو کون سے اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب کے جو دریا ہیں وہ تمام بھارت سے آتے ہیں اور ان پر بھارت کا کنٹرول ہے، وہ جب چاہے پانی چھوڑ دے، جب چاہے پانی روک لے۔ تو بھارت نے کل جو سب سے جو خوفناک قدم اٹھایا ہے کہ اس نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، ان کا ایک اوج ہیڈ ورکس ہے، وہاں سے خارج کر دیا ہے۔ اب وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رات وہ پاکستان کی حدود میں جسڑ ایک علاقہ ہے، یہاں سے لاہور سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ میں اس وقت شاہدرہ کے مقام پر لاہور میں موجود ہوں، یہ دریائے راوی کے کنارے، یہاں پر صورتحال ابھی تک معمول کے مطابق ہے۔ دریا میں پانی کا بہاؤ 14,000 کیوسک ہے، لیکن وہ جسڑ جو ہے وہ وہاں پر پانی کا بہاؤ 50,000 کیوسک سے رات زائد تھا، اور 1,85,000 کا جو ریلا ہے وہ آج یہاں لاہور کی حدود میں داخل ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد پانی کا یہاں پر مقدار کتنی ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اگر پانی اونچے درجے کا سیلاب آتا ہے تو اس سے نارووال، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اکاڑا، فیصل آباد، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ان کے اضلاع یا اراضی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، دوسری جانب دریائے چناب کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ کل پانی چھوڑ دیا۔ پانی پرسوں بھی بھارت نے ایک ریلا وہاں پر کوئی 1,22,000 کیوسک کا اچانک چھوڑا ہے، پھر اس کے بعد کل اس کی سطح 2,00,000 کیوسک تھی، اور وہاں پہ نچلے درجے سے درمیانے درجے سے اونچے درجے کا اس وقت وہاں پر سیلاب ہے، اور پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہ ہیڈ مرالہ سیال کوٹ ہے، یہاں پر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے جو دریائے چناب ہے وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کے بعد یہ خان کی بیراج، قادر آباد بیراج، اور وہ پھر ہیڈ تریمو اور مظفر گڑھ ملتان سے ہوتا ہوا ہیڈ پنجدد اور دریائے سندھ میں جا گرے گا۔ اب اس میں 2,00,000 کیوسک۔ مظہر یہ بتائیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ ظاہر آبادیاں بھی ہوں گی ان سے متعلقہ اضلاع میں، تو یہاں پہ انخلا کیا گیا ہے آبادیوں کا، انہیں سیف مقام پہ کہیں ٹھہرایا گیا ہے، کیمپس تو لگا دیے گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کافی ہیں وہ سہولیات جو دی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، یہاں پر پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے الرٹ جاری کیا تھا کہ بھارت پانی چھوڑ سکتا ہے، اور اب اس نے چھوڑ دیا ہے، تو یقیناً جو دریا کے کنارے آباد لوگ ہیں پی ڈی ایم اے نے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کروانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور کچھ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یہاں پر جو اس دریا سے منسلک اضلاع ہیں ان کو باضابطہ طور پر ایک مراسلہ بھی جاری کیا تھا، اور کل ڈی جی ان کے عمران قریشی نے سیالکوٹ ہیڈ مرالہ کا وزٹ کیا،
پھر اس کے بعد یہاں پر ریسکیو 1122 اور جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود ہیں. اچھا، اب دریا کے کنارے جو آباد لوگ ہیں ان کو محفوظ مقام پر جانے کا احکامات جاری کر دیے گئے تھے اور کچھ کروا بھی دیے ہیں. چونکہ یہ تو شہری علاقہ ہے، یہاں پر تو پانی کا خاصا جو ہے اگر زیادہ آ بھی جاتا ہے تو انتظام ہے، لیکن جہاں پر آگے جا کے لوگوں نے، کیونکہ دریائے راوی جو ہے یہ بیسیکلی بھارت کے حصے میں آیا تھا سندھ طاس معاہدے کے تحت، اور اس کے بعد اب یہ تو 8 مہینے ندی نالے کا منظر پیش کرتا ہے، اس میں گندا پانی ہوتا ہے، اور 4 مہینے یہ جو گرمیوں کے اس میں پانی آتا ہے. تو لوگوں نے فصلیں وہاں پہ اگائی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد کاشت کرتے ہیں لوگ فصلیں، پھر مکان بنائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو جو یہاں سے جن اضلاع کا میں نے نام لیا ہے ان کے لوگوں کو وہ جو دریا کے کنارے آباد ہیں یا دریا کے بیچ میں، کیونکہ عام دنوں میں تو پانی ہوتا نہیں اس میں، تو ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے محفوظ مقام پر منتقل کرا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. پی ڈی ایم اے نے یہ 4 دن پہلے الرٹ بھی جاری کیا تھا کہ ان کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. مظہر پچھلے دنوں جو بارشیں پنجاب میں لاہور میں بالخصوص ہم نے مناظر دیکھے، تو وہاں سے کیا اپڈیٹس ہیں، شہر میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، لاہور شہر میں گزشتہ 3-4 دن قبل جو بارش ہوئی تھی وہ بڑی خوفناک تھی، اور وہ کوئی تقریباً 291 ملی میٹر بارش تھی، اور اس کے نکاس کا پراپر انتظام نہیں تھا، تو لہٰذا بارش توقع سے زیادہ تھی، اس لحاظ سے انتظامات نہیں کیے گئے تھے، جس سے لاہور شہر میں جو ہے وہ متعدد علاقے پوش ایریاز میں بھی پانی کھڑا رہا. اور خصوصی طور پر کلمہ چوک انڈر پاس جو حال ہی میں تعمیر کیا گیا، اس پر 5 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس پر صرف ہوئی ہے، اور وہاں پر پانی کھڑا تھا. اس سے چند روز قبل بھی وہی انڈر پاس، اس میں 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا تھا، لیکن وہ اب اس کے لیے کل جو ہے وہ کچھ انتظامات کیے جا رہے تھے تاکہ کوئی آئندہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے واسا یا دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ انتظامات کر رہے ہیں. چونکہ بارش زیادہ ہوتی ہے، نکاس کا انتظام پراپر نہیں ہوتا، جس وجہ سے یہ فلڈنگ اربن فلڈنگ جو ہے اس کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ بارش جب آتی ہے تو نکاس کا اس حوالے سے جو ادارے ہیں انہوں نے انتظامات نہیں کیے ہوتے، جس وجہ سے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سے انتظامات کر لینے چاہیے. اور ہر دفعہ ہر سال ظاہر ہے سب کو پتا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم ہے مانسون کا، اور اب تو ظاہر ہے غیر متوقع بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ انتظامات جتنی جلدی کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ مقبال، ہمیں اوور آل صورتحال بتانے کے لیے، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہاں پہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پر ہمیں مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں، خاص طور پہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے بھارت کی جانب سے تو مختلف دریاؤں سے ہوتا ہوا، ظاہر ہے وہاں پر ایک اربن فلڈنگ کا خطرہ جو ہے اور سیلابی خطرہ جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں جو مقامی آبادی ہے ان کو بھی انخلا ان کا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے الرٹ جاری کر جاتے ہیں. تو اوور آل ملک بھر میں جی موسم کی یہی صورتحال ہے، کہیں بھی آپ جائیں بارشوں کی بات ہو رہی ہے، موسم خوبصورت بھی ہے، لوگ موسم انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ موسم تھوڑا سا ہمارے لیے باعث زحمت بھی ہے.